حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. اللہ کے پیارے رسول رحمت محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا. اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں. حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا, مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے, کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے. بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا, کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے, کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے, فائدہ ہوتا ہے. پیر اجمل رضا قادری صاحب کے ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل AR قادری کو سبسکرائب کریں, اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک, کومنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے. شکریہ. سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں, لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہے. حدیث صحیح میں موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا کثرت عبادت, کثرت نوافل, زہد, ورع, تقویٰ, کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے ان سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی, تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرے؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ وہ سنو نا یار, اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں. بخاری مسلم میں موجود ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. اللہ کے پیارے رسول رحمت محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا. اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں. حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا, مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے, کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے. بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا, کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے, کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے, فائدہ ہوتا ہے, اس کا نفع ہوتا ہے, اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں, اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں, اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے, حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے, یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لابرہ, وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا ہے. میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے, جہاں سے کرم ہو جائے, جہاں سے عطا ہو جائے, جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے. اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں.
माँ बाप को चाहिए औलाद को दुआएं देते रहें, असातिज़ा को चाहिए शागिर्दों को दुआएं देते रहें, मशाइख को चाहिए अक़ीदतमंदों को दुआएं देते रहें, बहन भाइयों को चाहिए एक दूसरे को दुआएं। चले आप आमीन कहें। अब आपने इनकार नहीं, सारे दुआ मांगे, या अल्लाह हमारे भाइयों को हमसे ज़्यादा अता फरमा, या अल्लाह भाई को हमसे, या अल्लाह भतीजों को ज़्यादा अता फरमा, भांजों को ज़्यादा अता फरमा, अल्लाह महल्लेदारों को ज़्यादा अता फरमा, पड़ोसियों को ज़्यादा अता फरमा। तो मांगो ना दुआएं, इसमें भला है, इसमें नफ़ा है। अब जिन्होंने परेशान हो के आमीन का है वो खुश हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ तो किसी के लिए मांगता है अल्लाह पहले तेरे हक़ में कबूल फरमाता है। लोग खुश हो गए आप लोग। ओ भाई दुआ मांगो किसी के लिए, बद्दुआ नहीं करनी किसी के लिए भी बद्दुआ। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका जज्बाती लोगों का है। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे जज्बाती लोगों से दोस्तियाँ नहीं करनी चाहिए, जज्बाती लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए, इसलिए कि जिस बंदे का अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं तो वो किसी के हक़ में क्या करे। वो कहते थे जज्बाती लोगों से बचो। ओ भाई हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, ज़रा सी शिद्दत आई नहीं घर में लड़ाई, और लड़ाई भी किससे, घर वाली से, बद्दुआएं शुरू कर दी। अपने आप को बद्दुआ दे, लड़ाई किससे हो रही है, बहन भाइयों से, बद्दुआएं शुरू कर, माँ बाप से लड़ाई हुई बद्दुआ दे, और बड़ी बड़ी तलख हो के, बड़ी बड़ी सख्त हो के। भाई आप क्यों ऐसे जुमले कहते हैं, क्यों सख्त लफ्ज़ बोलते हैं? सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। क्यों ऐसे जुमले बोलते हो? यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात, गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्ज़ों को सख्त न करें। हमारे यहाँ एक मिनट लगता है, लोग कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊँ, अल्लाह करे मैं तबाह हो जाऊँ, अल्लाह करे मैं, ओ भाई तू ठहर जा। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तुझे अपने फजल से अता फरमाई है, तुझे क्या मुसीबत बन गई है, तू कहाँ से निकला है, तू कहाँ पहुँच गया है, तू कैसे कहता है मैं मर जाऊँ? तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। तू मालिक होता तो अपनी मर्जी के ख़ानदान में पैदा होता, अपनी मर्जी की तारीख को पैदा होता, अपनी मर्जी के मुल्क में पैदा होता। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। मालिक तो वो है जिसने अपनी मर्जी की जगह पे पैदा किया है, अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? नहीं, तू मर सकता। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना। मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते, और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सही यार ये अनपढ़ बंदे ने कितों सबक लिया। जानवर को, भैंस को किसी वक्त तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज़ कहता तो कहते ना भाई माल में बद्दुआ नहीं दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार मतलब माल में बद्दुआ नहीं दी एडी केड़ी मेरा मतलब है मुश्किल है बंदा माजी भी मंदा ना आके। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में है, और चूँकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्ज़ों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ, उन्होंने अपनी गिरा से अच्छी तरीके से करके बांधा है। पर दुआ नहीं, आप दुआ करें, आप अच्छे लफ्ज़ों में। और कोई बंदा मिल जाए ना, मैं वैसे मैंने कई दफ़ा कहा है, फिर कहता हूँ आजकल ना तो मेरे जैसे बंदे को चलो ऊंची कुर्सी पे बैठता है, नमाज़ पढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, तो कोई बंदा नेक समझ भी ले तो दुआ नहीं कराता, फ़ोटो ही लेता है। पहले लोग दूर से आते थे तो आके कहते थे दुआ कराने आए, अब वो कहते हैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ जी, बड़ी मेहरबानी, तो कहते एक फ़ोटो मिल जाएगी। अल्लाह के बंदे हम दुआ दे रहे हैं तो फ़ोटो ले रहा है। फिर एक और गल आजकल बड़ी आम है, वो कहते जी जरा यादगिरी रहेगी, तो मैं क्या गौस पास दी तो कोई फ़ोटो नहीं, सानू तो हर वेले याद रहते रहे, कोई फ़ोटो नहीं, हमें तो कभी नहीं भूले। ख्वाजा अजमेर की कोई फ़ोटो नहीं, हमारी नस नस में आबाद है। इमाम आज़म अबू हनीफा की कोई फ़ोटो नहीं, लेकिन हम तो हनफी हैं, उनका नाम ले ले के जीते हैं।
میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں، جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکتے۔ وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ میں کو جیتے دل بر سونا، اور کتنا سونا، او سونا تے رج کے سونا، تے سونا جی میں سویرا، میں کو جاتے رج کے کو جا جی میں ہنیرا۔ کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی، اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں تو کوئی فوٹو بنا، اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں۔ کیا دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے۔ وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے ہیں، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دے، وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی۔ وہ خدا کے بندو تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف۔ او بھائی دعائیں کریں، اپنے لیے گواہیاں پکی کریں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے دعا کراؤ۔ ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دے کے آئے، نبی کریم نے فرمایا تو عمر لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا، عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے۔ حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا اویس کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے۔ وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ او بھائی اپنے حق میں دعائیں، التجائیں اللہ کے حضور۔ کچھ لوگوں کی عرض، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے۔ آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے گا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی، کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی دعا کر گیا تھا۔ کبھی ٹٹولو گے، ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی، وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے، لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے۔ فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑھیں، ولی صاحب کی اللہ سنتا ہے، کسی نے کہا نہیں سنتا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید جلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے، کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں، جو آسانی، اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مظلوم کے اوقات۔
پھر ایسا نہ ہو غریب ہے مڑا ہے خود تو کچھ نہیں کر سکا پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت ہے، ایسا نہ کر۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہے لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی محبوب کا صحابی اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے کلیجہ پھٹ جائے پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے، پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے، دعائے ضرر، اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے تو کفار نے پھبتیاں کسی، بار بار بلا بھلا تھا، ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر نے اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی، تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے۔ کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلے جو ہم سے سنبھالے نہ جا سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے معلومات کی، تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ایک بندہ کھڑا ہوا صرف ایک، وہ کہنے لگا نہ تو یہ جہاد میں جاتے ہیں، نہ مال غنیمت صحیح تقسیم کرتے ہیں، نہ یہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ تین شکایتیں اس نے لگائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ زندگی ساری محنت کی تھی، جہاد کیا تھا، ساری زندگی انصاف میں گزاری تھی، دل ٹوٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اگر یہ ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہے نا، یہ باتیں جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس نے تین الزام لگائے ہیں تو میں تین دعائیں کرتا ہوں، اس بندے کی عمر لمبی کر دے، اس کا فاقہ بڑھا دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کرنا میرے مالک۔ یہ دعا نکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان سے۔ صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص تو وصال کر گئے بڑی شان سے دنیا سے، لیکن وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھمیں جھک گئی، اور فاقے کا یہ عالم تھا کہ فاقہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور فتنوں کا یہ حال تھا کہ بڑھاپے میں بھی معاذ اللہ چوکوں میں کھڑی عورتوں کو چھیڑ دیتا تھا، اور لوگ جوتے مارتے تکلیف دیتے، باز کیوں نہیں آتا تجھے، شرم کیوں نہیں آتی؟ تو کہتا تھا لوگوں میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگی، میں نے ان کو ستایا، دل توڑا، اذیت دی، کیوں ہم اس طرح کے لفظ کہیں؟ میں جانتا ہوں اس بوڑھی عورت کو جس کی بیٹی کو کسی نے بڑا ستایا تھا سسرال والوں نے، اور خامد اس کا موجود نہیں تھا، تو وہ اپنے وہاں سے نکلتے ہوئے نا واپس گھر سے
تو وہ دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی حضرت صاحب میں گزر رہا تھا، حضرت صاحب گل سننا، بچیوں کا باپ کوئی نہیں، ایک بھائیا بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں، آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں، گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے، بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں تو یہ روز ظلم کرتے ہیں، میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا، میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا میں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ 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 چھلنی چھلنی، ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں، اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف، میں بڑا اللہ کا گناہ گار بنتا ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے، یہ یاد رکھنا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی، یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا، کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی، دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں، اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ، دعائے ضرر سے بچ جاؤ، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے، بچو۔ میں نے بہت پرانا ایک جملہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، غریبوں کی بد دعائیں دن میں نہیں ستاتی، غریبوں کی بد دعائیں رات کو ستاتی، جب اے سی پورا لگا ہو، گھر پورا بہترین بنا ہو، نیند نہ آئے اور اپنے ہی گھر سے خوف آئے اور اپنے ہی مقام سے بندہ بے چین ہو کے اٹھے اور کبھی چھت پہ اور کبھی نیچے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیا ہے، تو پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ جس کو ستایا اس سے معافی مانگے، پھر جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ کے آئے، اس لیے کہ کچھ سکون ایسے ہیں جو صرف معافی ہو سکتے۔